جو سینٹریفیوگل فورسز ہیں وہ اس وقت پریڈومیننٹلی بھارت کی جو ڈس انٹیگریشن ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. اگر ان سینٹریفیوگل فورسز کی بات کریں تو جو سب سے بڑی سینٹریفیوگل فورس ہے وہ ہندوتوا کی ہے. ہندوتوا ایک ڈیوائزو فلاسفی ہے جس نے بھارت کو مذہبی بنیادوں پہ اس نے ڈیوائڈ کیا. اس وقت مسلمز جو ہیں وہ ٹارگٹ پہ ہیں, کرسچنز ہیں وہ ٹارگٹ پہ ہیں, سکھ ہیں وہ ٹارگٹ پہ ہیں. جیسے ہم نے ذکر کیا منی پور کا, تو جو کوکیزو وہ کرسچن وہاں پہ وہ ان کے ٹارگٹ کے اوپر ہیں. اور پھر اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو تمام مائنورٹیز جو ہیں وہ امپاورڈ نہیں ہیں. تو یہ جو ہم نے جو گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ ہندوتوا بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی اوپینین میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ٹورڈز دیٹ پرسیوڈ ڈس انٹیگریشن آن دی پیٹرن آف دی USSR. بنیادی طور پر اس ڈس انٹیگریشن کی طرف بڑھنے میں بی جے پی حکومت کے فیصلوں کا بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ یہ ایک انتہا پسند آئیڈیالوجی پہ بیس ہے. اور ہندوستان کو اگر آپ دیکھیں, کانگریس نے ایک سیکولرزم کو خواہ برائے نام سیکولرزم تھا, لیکن اس کی بنیاد پہ اس کو جو ہے یکجا رکھا تھا. ہندوتوا کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو سب سے بڑی جو ہے مرکز گریز قوت یہی بن گئی ہے. تو اقلیتیں تو اس سے نکل گئی, لیکن ہندوازم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کاسٹ سسٹم ہے. اگر آپ صرف برہمن کے لیے وہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کی تعداد تو بڑی تھوڑی ہے. جو یہ ہندوتوا کی پالیسی اگر اس طرح جاری رہے گی تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کا مرکز سے جو ہے اعتماد اٹھ جائے گا, احساس محرومی بڑھتا چلا جائے گا. اور ہندوستان کے اندر جو اکنامکلی جو ہے وہ اگر ان کی اکانومی کی بڑی بنیاد امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے تو وہ بھی بگڑ گئے ہیں. تو ہندوستان کی اکانومی بروز بروز کمزور ہوتی چلی جائے گی. تو صرف پونجی قوت سے ہندوستان کو یکجا نہیں رکھا جا سکتا, ورنہ USSR کے پاس کیا کمی تھی, لیکن اس کی جو 15 ریاستیں تھی وہ ڈس انٹیگریٹ ہوتی چلی گئی.